إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 127 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 34ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی، جس سے متعلق پچھلی 3 نشستوں میں کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اس آیت کریمہ میں ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں اس بات پر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ منسک کا معنی کیا ہے. اب اس کا ہم اعادہ نہیں کریں گے، لیکن بس ایک لفظ میں اگر میں کہنا چاہوں اشارتاً کہ منسک کے معنی ہے قربانی کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنا. بالخصوص جو ایک حاجی یوم النحر میں قربانی کرتا ہے وہ مراد ہے. لیکن منسک کا یا منسک کا ایک معنی جو ہے مطلب یعنی جسے کہتے ہیں مقامات، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں، قربان گاہ کہہ سکتے ہیں. قربان گاہ، مقام عبادت، اس ناحیے سے مقام عبادت. وہ عبادت کون سی؟ قربانی کی عبادت. تو گویا کہ منحر جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی مراد لیا گیا ہے. اگر یہ مراد ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا الموضع الذی فیہا یذبح، وہ جگہ جہاں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی بعض اہل علم نے ظرف کے طور پر یہ معنی لیا ہے منسک کا. ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا میں متعدد جگہ پر مسلمان آباد رہے ہیں، تو کیا سبوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی جگہ کو خاص کیا ہے قربانی کرنے کے لیے؟ تو ظاہر بات ہے اس میں ایک طرح سے ایک حرج معلوم ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ، ان کے اقوال کافی ملتے ہیں ہم کو کتب تفاسیر میں، خاص کر امام طبری رحمہ اللہ نے بڑا اہتمام کیا ان کے اقوال کو لانے میں. ان کا ایک قول ہمیں ملتا ہے جسے موسوعۃ التفسیر الماثور والوں نے نقل کیا ہے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد مکہ ہے، یعنی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طور پر، قربانی کے طور پر ایک جگہ مقرر کر دی ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ مکہ. لأن اللہ لم يجعل لأمة قط غیر هذا، ایسے آپ نے کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علاقے کے علاوہ کوئی اور علاقہ مقرر ہی نہیں کیا ہے عبادت کے لیے، قربانی کے لیے. کہا کہ یہ مکہ ہے. وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأُمَّةٍ قَطْ، یہ لفظ ہے آپ کا، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأُمَّةٍ قَطْ مَنْسَكًا غَيْرَهَا. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہے، جبکہ اس میں ظاہر میں ایک حرج معلوم ہوتا ہے. یہ جو تفسیر الحدیث ہے شیخ محمد عزہ دروزہ کی، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر حسب ترتیب النزول کی ہے، اس میں انہوں نے آپ کا نام لے کر کے تو رد نہیں کیا، لیکن آپ نے اس پہلو پر گفتگو کی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت کے طور پر اس کی شکلیں الگ ہیں، جگہیں الگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں کہ اس کام کے لیے یہ قربانی کرنا، اس کام کے لیے یہ قربانی کرنا، یا اس جگہ میں جا کر قربانی کرنا. یہ صرف اللہ کو حق ہے کسی جگہ کی تخصیص کے لیے، لیکن مکہ ہی ہمیشہ ایک خاص جگہ کے طور پر متعین رہا ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ایک تو دلیل چاہیے، اور اس آیت کریمہ سے وہ معنی مراد لینا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب علم نے ایسا کوئی معنی مفہوم نہیں بتائے ہیں آپ کے علاوہ کہ جو ہے یہ مکہ ہی ہے جو ہر زمانے کے لیے رہا ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. ایک حاجی کے لیے وہ مقرر کی گئی جگہ ہے، یہ تو نص سے ثابت ہے.
لیکن ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کو جو مقرر کر رکھے ہیں وہ اسی جگہ کے لیے کر رکھے ہیں، یہ جو ہے بہرحال ایک حرج والی بات ہے، اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی جیسی عبادت کو اس امت کے لیے خاص نہیں کیے ہیں۔ ایک عالم دین ہے 5ویں صدی ہجری کے، جو علم دنیا میں علامہ الواحدی سے معروف ہیں، ان کی تو اسباب النزول پر کتاب ہے نا، سب سے پہلے لکھنے والے ہیں وہ اس موضوع پر، لیکن ان کی جو تفسیر ہے مطول بھی ہے، مختصر بھی ہے، متوسط بھی ہے۔ علامہ الواحدی رحمہ اللہ ابو الحسن علی بن احمد نیسابور کے ہیں، اور 460 پر 8 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے التفسیر البسیط شاملہ میں موجود ہے، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے کہا کہ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الذَّبَائِحَ لَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَلْ كَانَتْ لِكُلِّ أُمَّةٍ، یعنی اس آیت کریمہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اس امت کے خصائص میں سے نہیں ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، امت محمدیہ کے لیے بھی، ان سے پہلے دیگر امتوں کے لیے بھی۔ ایسے میں آپ دیکھو کہ عراق میں، شام میں، یمن میں، اور پھر جو ہے مصر میں مسلمان آباد رہے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا، ہمیں ان کی قصوں میں بات ملتی ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں۔ ایسے میں جس کسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ ہی آنا ہو، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی، یہ ایک جو ہے مطلب توجہ طلب بات ہے، اور پھر مطلب محتاج دلیل بھی ہے یہ چیز، محض ایک قول کے طور پر ہم نے ذکر کر دیا ہے، وہ بھی رد کرنے کے لیے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے جو قربانی کی جو عبادت متعین کر رکھی ہیں، اس کی علت اللہ نے بتائی، کہا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو یہ نعمت عطا کی ہے، ان کو جو توفیق بخشی ہے مالی اعتبار سے، اللہ کی عبادت کا جو اللہ نے انہیں موقع عطا کیا ہے، اس پر وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، توحید کا علم بلند کریں، توحید الوہیت کا اظہار کریں، یہ سب معانی اس کے اندر ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کی ابواب الاضاحی میں لے کر آئے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ کے ساتھ میں حاضر تھا، آپ نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر سے نیچے اترے، اور آپ جو ہے یعنی اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا آپ نے، اور ذبح کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، آپ نے اللہ کا نام لیا۔ وہی یہاں پر جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے اس حدیث کو ذکر کی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ظاہر بات ہے وہ جو بسم اللہ ہے، وہ بسم اللہ ہی وہ کلمہ ہی نہیں ہے، وہ لفظ کے ساتھ ساتھ اس میں ایک معنی بھی ہے، جو اللہ رب العالمین کی جو عبودیت کا اظہار ہے، اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرنا ہے۔ بلکہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی، آپ نے کہا کہ الحکمت فی جعل اللہ لکل امت منسکن لاقامت ذکرہ، اللہ رب العالمین نے ہر امت کو جو قربانی کا یہ جو عبادت ہر امت کے لیے جو جوڑ رکھی ہے نا، اس میں حکمت ہی یہی ہے کہ لاقامت ذکرہ، جو تسلسل کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا نام باقی رہے، اللہ کا نام لیا جاتا رہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا رہے بندہ۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے اس پہلو بھی ہمیشہ جو ہے مطلب نمایاں رہے، غالب رہے، اور جو مطلب تسلسل رہے، اس میں انقطاع نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر کے علیہ السلام اللہ کے رسول کی شریعت تک ہمیشہ کے لیے جو ہے مطلب اس عبادت کو رکھے، تاکہ اس پہلو بھی اللہ رب العالمین کی جو ہے مطلب اس کا ذکر ہوتا رہے۔ ایک عالم دین ہے 10ویں صدی ہجری کے، جو علمی دنیا میں خطیب الشربینی سے معروف ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، فقہ شافعی پر ان کی کئی کتابیں ہیں، امام نووی رحمہ اللہ کی جو ہے کی کتابوں پر بھی کافی کام کیا ہے آپ نے۔ ان کی تفسیر بھی ہے سراج المنیر کے نام سے، 4 جلدوں میں۔ اس میں آپ نے یعنی جو علامہ شربینی رحمہ اللہ ہے 977 ہجری 970 پر 7 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، قاہرہ کے ہیں، شمس الدین محمد ابن احمد آپ کا نام ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اس کے بعد کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لام دیکھو آپ تعلیل کے لیے، کہا کہ ثُمَّ عَلَّلَ الذِّكْرَ بِالنِّعْمَةِ تَنبِيهًا عَلَى التَّفَكُّرِ فِيهَا، بہت ایمان افروز بات یہ۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بطور تعلیل ایک علت کے طور پر کہا کہ ہم نے اس عبادت کو کیوں مقرر کی ہے، منسک کو، قربانی کی عبادت کو ہم نے کیوں طے کر کے رکھے ہیں بندوں کے لیے،
اس لیے کہ بندہ اس میں اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے مجھے اسلام عطا کیا، اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی، اللہ نے مجھے عبودیت میرے اندر رکھی اور وہ معبود برحق ہے اور مجھے اللہ نے اپنا عابد بنا کے رکھا اور عبادت کا اللہ نے مجھے شعور دیا. ان سب چیزوں میں غور و فکر کری، اس وجہ سے اللہ نے اس عبادت کو رکھے ہیں. فی نفسی ایک جانور کو کاٹنا اصل نہیں ہے، اس میں مقصود بالذات اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا نام لینا ہے، یہ مقصود بالذات ہے. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کے جو مجموع فتاوی رسائل ہیں، اس میں جلد نمبر 20 میں ہے غالباً، یہ اسی میں ہے مسائل یہ سب. اس میں آپ نے ایک دلچسپ بات کہی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی هذه الآیۃ دلیل علی ان ذبح الاضحیہ وذکر اسم اللہ علیہا مقصود بذاتها، عبادت مقصودۃ بذاتها. کہا کہ اس میں قربانی جو آدمی دے رہا ہے نا، ایک جانور کو قربان کر رہا ہے، تو اللہ کے راستے میں جو جانور قربانی کر رہا ہے اس پر جو اللہ کا نام لے رہا ہے، یہی ہے عبادت مقصودۃ بذاتها. اس میں اصل مقصود ہی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا نام لینا، یہی اصل مقصود بالذات ہے. یہ گویا کہ ایک توحید کا اظہار ہی، یہ خود سپردگی ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات ایک اور کہی جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، ایمان افروز بات. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ربما كان هذا المقصود اعظم بکثیر من مجرد انتفاع الفقیر بها. ایک مسلمان ایک جانور کی قربانی دیتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے، اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کرنے پر جو فائدہ پہنچتا ہے فقراء کو، فقراء کے جو اسے پیٹ بھرتے ہیں، فقراء کا اسے جو گھر چلتا ہے، فقراء کو اسے جو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے کہیں وہ اصل مقصود نہیں، وہ مقصود بالذات وہ نہیں ہے. وہ ایک ظاہری مسئلہ ہے، وہ ایک ظاہری شکل ہے، وہ تقسیم کی فقراء میں کھلانا. لیکن مقصود بالذات کیا ہے؟ جو فقراء کو آپ کھلاتے ہیں اس میں جو فائدہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے اللہ کے لیے قربانی کیا. آپ نے ایک آدمی غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کر کے جو ہے مطلب کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے. تو فقراء کو مجرد کھلانا جو فائدہ ہے، اس سے کہیں زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس میں توحید الوہیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کے خاطر ذبح کیا جا رہا ہے. یہ ہے ایمان افروز بات. آج کی نشست میں اتنی ہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے معاون خصوصی شیخ شعیب ابن یونس محمدی حفظہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت کرے، حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.